حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے، نبی اور بیت المقدس میں اللہ کے خلیفہ تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ اس بہادری اور معجزانہ قوت کی وجہ سے بنی اسرائیل آپ کے شیدائی بن گئے اور ان تمام کا میلان آپ کی طرف ہو گیا۔ وہ آپ علیہ السلام کو اپنا بادشاہ بنانا چاہتے تھے۔ پھر حضرت طالوت کے ساتھ جو واقعہ آیا۔ المختصر، طالوت کے بعد اس مملکت کی فرما روائی حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دونوں نعمتوں دنیوی و اخروی سے نوازا تھا۔ آپ نبی بھی تھے اور بنی اسرائیل کے بادشاہ بھی، جبکہ اس سے پہلے بادشاہ ایک نسل سے ہوتا تو نبی دوسری نسل سے۔ آپ کی صورت میں بادشاہت اور نبوت ایک جگہ جمع ہو گئیں۔ ترجمہ ہے: اور قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو اور عطا فرمائی داؤد کو اللہ نے حکومت اور دانائی اور سکھا دیا اس کو جو چاہا، اور اگر نہ بچاؤ کرتا اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کا بعض کے ذریعے تو برباد ہو جاتی زمین، لیکن اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمانے والا ہے سارے جہانوں پر۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: بے شک ہم نے اپنی جناب سے داؤد کو بڑی فضیلت بخشی، ہم نے حکم دیا اے پہاڑوں تسبیح کہو اس کے ساتھ مل کر، اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا۔ نیز ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا اور حکم دیا کہ کشادہ زرہیں بناؤ اور ان کے حلقے جاڑنے میں اندازے کا خیال رکھو، اور اے آل داؤد نیک کام کیا کرو، بلا شبہ جو کچھ تم کرتے ہو میں انہیں خوب دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہیں بنانے کے کام کی توفیق بخشی تاکہ وہ دشمن کے مقابلے میں محفوظ رہیں۔ انہیں اس کی صنعت کا طریقہ سکھا دیا اور اس کی کیفیت کی تعلیم دے دی۔ اسی لیے فرمایا، یعنی کیل کو نہ تو اتنا باریک کرو کہ کٹ جائے اور نہ اس قدر موٹا رکھو کہ سر میں چبھ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو اتنا نرم فرما دیا تھا کہ آپ اسے ہاتھ سے آگ میں گرم کرنے اور کوٹنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ ایک قول کے مطابق سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام ہی نے جالی دار زرہ بنائی، اس سے پہلے زرہیں تختہ نما ہوتی تھیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ فرما برداری کی قوت ہے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کو عبادت کی قوت اور اسلام کی سوجھ بوجھ سے نوازا گیا تھا۔ بعض علماء نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام پوری رات عبادت کرتے تھے اور آدھی زندگی روزے سے گزاری، یعنی دن کے پہلے پہر اور آخری حصے میں پہاڑوں اور پرندوں کی تسخیر کی کیفیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت خوبصورت آواز سے نوازا تھا۔ اتنی آواز کسی اور انسان کو عطا نہیں کی گئی۔ جب پہاڑوں اور پرندوں کی تسخیر کی کیفیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت خوبصورت آواز سے نوازا تھا۔ اتنی آواز کسی اور انسان کو عطا نہیں کی گئی۔ جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تو لہن کے صوت سے پرندے سر پر آ کر ٹھہر جاتے اور ان لے میں اپنی تسبیح شامل کر لیتے، اور پہاڑوں سے تسبیح کی آوازیں آنے لگتیں، اور پہاڑ پرندے سب صبح و شام آپ کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو حسن صورت کی دولت سے اس قدر نوازا تھا کہ کوئی اور شخص یوں نہ نوازا گیا ہوگا، حتیٰ کہ پرندے اور جانور آپ کی آواز سننے کے لیے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے۔ وہ بھوک پیاس سے مر جاتے لیکن یہاں سے ہٹنے کا نام نہ لیتے، یوں پورا دن لہن داؤدی میں مست دم بخود گزار دیتے۔ ترجمہ ہے، یعنی ہم نے انہیں ایک عظیم مملکت سے نوازا اور ان کے حکم کو نافذ ٹھہرایا۔ روایت ہے کہ دو آدمی حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں گائے کا ایک مقدمہ لے کر آئے۔ ایک دعویٰ کرتا تھا کہ مد مقابل نے گائے مجھ سے چھینی ہے، مدعا علیہ انکار کرتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ان کا معاملہ رات پر رکھا۔ رات کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو حکم دیا کہ مدعی کو قتل کر دو۔ صبح ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے مدعی کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی مجھے حکم دیا ہے کہ تجھے قتل کر دوں، اب لا محالہ میں تجھے قتل کروں گا۔
تو جو دعویٰ کرتا تھا اس کی نوعیت کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، بلا شبہ میں اس دعوے میں سچا ہوں۔ ہاں، اس سے پہلے میں نے اس کے باپ سے کھیت کا غلہ لے لیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے قتل کا حکم صادر فرمایا اور وہ شخص قتل کر دیا گیا۔ بنی اسرائیل کے دلوں پر حضرت داؤد علیہ السلام کی عظمت کی دھاک بیٹھ گئی اور وہ بہت ہی آپ کے فرما بردار بن گئے۔ جب شر کی کثرت ہوگی اور بنی اسرائیل میں جھوٹی شہادتوں نے زور پکڑ لیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حتمی اور دو ٹوک فیصلہ کرنے کے لیے زنجیر مرحمت فرما دی، جو آسمان سے بیت المقدس کے پتھر تک لمبی تھی اور سونے کی تھی۔ اس میں یہ خوبی تھی کہ جو شخص اپنے دعوے میں سچا ہوتا تو وہ اسے چھو لیتا، لیکن جھوٹے کا اس تک ہاتھ نہ پہنچ سکتا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ ایک آدمی نے کسی شخص کے پاس موتی رکھے۔ اس نے انکار کر دیا اور ان موتیوں کو ایک نیزے کے اندر چھپا لیا۔ جب دونوں حاضر ہوئے اور پتھر کے اوپر لٹکتی زنجیر کو مدعی نے پکڑا تو وہ کامیاب ہوا۔ اب دوسرے کو کہا گیا کہ تم بھی اس زنجیر کو پکڑنے کی کوشش کرو۔ اس نے وہ نیزہ لے کر مدعی کو دے دیا جس میں موتی تھے، پھر دل میں دعا کی کہ الہی تو جانتا ہے کہ میں نے موتی مالک کے حوالے کر دیے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد زنجیر کی طرف ہاتھ بلند کیا تو اسے پکڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا۔ پھر اسی وقت وہ سونے کی زنجیر وہاں سے اٹھا لی گئی۔